ٹاک شو سے ہم شروع کرتے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا ٹاک شو جو ہے, جو ہمارا سارا ہم پڑھ رہے ہیں ٹاک شو پروڈکشن, اس کی نا بڑی سمپل سی ڈیفینیشن ہے. جس طرح ہم عام زندگی میں کوئی کام کرنا ہو تو اس کے پہلے ہم سوچتے ہیں, جس کو ہم آسان زبان میں پلاننگ کہتے ہیں. مثلا اگر میں نے کل میرا دل کر رہا ہے, موسم اچھا ہے, میں چاہ رہا ہوں میں سیر کرنا ہے, تو ابھی میں مری گیا نہیں, ابھی میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں, تو میں اس کو کیا کہوں گا جی, میں پلاننگ کر رہا ہوں, میں تھنکنگ کر رہا ہوں. تو اسی طرح جو ٹاک شو ہے نا, یا ٹی وی کی دنیا میں جو چیز بنتی ہے نا, اس کے 3 فیزز ہم کہتے ہیں. ایک ہے پری پروڈکشن, یعنی پری کا مطلب ہے پہلے, کہ آپ جو چیز بناتے ہیں بنانے سے پہلے اس کے لیے کیا کرتے ہیں. پھر دوسری چیز ہے اس چیز کو بنانا. تیسری چیز ہے پوسٹ پروڈکشن. سو 3 ایسپیکٹ ہیں. پری پروڈکشن, جو آپ نے ٹاک شو بنانا ہے, جو یہ شو بنانا ہے, وہ پہلے پری پروڈکشن آپ کرنے ہیں. اور پری پروڈکشن یہاں پہ ہوتی ہے, وہ سارا مینٹل ورک ہے, پیپر ورک ہے, فزیکل نہیں ہوتا. جب آپ کیمرہ لے کے اسٹوڈیو میں آ جاتے ہیں, جب آپ اس کو بنا رہے ہوتے ہیں ٹاک شو کو, اس کو پروڈکشن بولتے ہیں. تو جب آپ چیز بنا کے اس کو سکرین کے لیے اس میں ٹھیک چیزیں کرتے ہیں, اس کے کلر کو صحیح کرتے ہیں, اس کو اسپیلنگ ٹھیک کرتے ہیں, جو غلط چیزیں ہیں کاٹ دیتے ہیں, صحیح چیزیں صحیح کرتے ہیں, اس کا سیکوینس صحیح کرتے ہیں, تو وہ اس کی بن جائے گی پوسٹ پروڈکشن. پری پروڈکشن, پروڈکشن اور پوسٹ پروڈکشن. جس طرح یہ کلاس ہے, یہ اب پروڈکشن ہو رہی ہے, 12 بجے یہ شروع ہو گئی ہے, مگر میں کیونکہ پروڈیوس میں کر رہا ہوں, آئی ایم دی پروڈیوسر, میں نے اس سے پہلے ہوم ورک کیا کہ یہ ٹاپکس ہیں, یہ میں نے اس طرح پڑھانا ہے, اس طرح اس کو شروع کرنا ہے. تو وہ جو میرا مینٹل ورک تھا, یہ جو میں نے یہاں سامنے تو جو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, یہ سارے نوٹس ہیں, وہ میری کیا ہے, پری پروڈکشن. جو میرا پلان میں نے بنایا ہوا, وہ میرا پلان ہے. اب یہ پروڈکشن ہو رہی ہے, میں کلاس پڑھا رہا ہوں. اب جس طرح شروع میں ہوا کہ اسٹوڈنٹ بڑے کم تھے, تو میں نے ابھی ٹائم پاسنگ کے لیے ادھر ادھر ٹاپک رکھا ہے, اس لیے اسٹوڈنٹ بڑھ جائیں. تو جب یہ توصیف جو اس کو ریکارڈ کر رہا ہے, وہ ہو سکتا ہے وہ پہلے 5 منٹ کاٹ دے, کہ غیر ضروری ہے, کیونکہ وہ ایویں گپیں لگ رہی تھی, ڈرامے کی پروڈکشن پہ باتیں ہو رہی تھی, وہ دیٹ واز ناٹ ریلیونٹ ٹو دی کلاس. تو وہ اس کو جب کاٹ کے اس کا ایک فائنل لیکچر بنائے گا, وہ پوسٹ پروڈکشن ہو جائے گی. تو اسی طرح ہم ٹاک شو کی دنیا میں 3 سٹیپس ہیں آپ کے, اور اب آج سے آپ نا گروپوں میں جانے لگے ہو. اس کا یہ طریقہ ہے کہ سب سے پہلے آپ پلان بناتے ہو, مینٹل ورک کرتے ہو. وہ مینٹل ورک کیا ہے, وہ میں اب آپ کو آج ایجوکیٹ کروں گا. پھر دوسرا ہے کہ آپ پروڈیوس کرتے ہو, پھر آپ اسٹوڈیو میں چلے جاتے ہو. جب آپ چیز بنا لیتے ہو, پھر اس کو دوبارہ ایک دفعہ آپ, یا تو اگر لائیو ہونا تو پھر جس طرح میں تو اب لائیو ہوں, میں کوئی چیز کاٹ نہیں سکتا, یہ میں کہہ سکتا ٹھہرو پہلے 5 منٹ میں واپس کرتا ہوں, جو ہونا ہے ہو گیا. اگر مجھے چھینک آ گئی تو آ گئی, کیونکہ میں تو لائیو ہوں. اگر میں ریکارڈ کر رہا ہوتا یہ لیکچر تمہارے لیے, مجھے چھینک آ گئی تو میں چھینکتا تو کہتا ہے اس سے کٹ یہ کاٹ کے نا, ہم لائیو میں تو شو میں تو نہیں ہم پری پروڈکشن کرتے, مگر اگر ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تو پری پروڈکشن ہوتی ہے. تو دیر مسٹ بی ان یور مائنڈ کہ دیر آر 3 steps. One is the pre-production, which is the planning of the program. That is the mental work. That is the thinking of the program. Second is the production. That is the producing of the program, recording of the program. And third is making sure کریکشن اس کی جو ہے, اس کی کانٹ چھانٹ ہے, اس کی بہتری ہے, اس کی فائنل شکل بنانا. اب آسان زبان میں اس طرح بتاؤں گا, جس طرح تمہارے گھر میں کوئی فون آ جائے کہ کوئی رشتہ دار آ رہا ہے, تو تم ڈسکس کرتے ہو ہم نے پکانا ہے کیا ہے, کھانا کہاں سے آئے گا, کس جگہ کھلانا ہے, برتن کون سے ہوں گے, ڈنر کرانا ہے, لنچ کرانا ہے, میٹھا کھلانا ہے. یہ کیا ہے, یہ پری پروڈکشن ہے. اب مہمان آ گئے ہیں تو وہ کھانا شروع ہو گیا, اب آپ نے پروڈیوس کر دیا, آپ نے ان کی میزوں کے سامنے کھانا رکھ دیا. تو آج ہم بات کریں گے پری پروڈکشن کیا ہوتی ہے. تو پری پروڈکشن میں سب سے پہلے یہ جو سٹیپس ہیں, یہ میں بھی تمہیں بھی بھیج دوں گا. سب سے پہلے آپ نے سب سے پہلے ٹاپک تلاش کرنا ہوتا ہے, جو بھی کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. کیونکہ کرنٹ افیئر اور فلم کا فرق یہ ہے کہ فلم تو آپ کسی بھی ٹاپک میں بنا سکتے ہیں. جس طرح یہ ڈرامہ, کسی کو ترکی کا 200-300 سال پہلے کی ہسٹری یاد آئی, اس نے کہا میں ڈرامہ بنا دوں. تو ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا نام ہے کرنٹ افیئر پروڈکشن. ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس وقت جس معاشرے میں ہم نے یہ بنانا ہے, شو بنانا ہے یا کرنٹ افیئر پروگرام بنانا ہے, واٹ از کرنٹ, لوگ کس چیز کو سوچ رہے ہیں. مثلا جس طرح اگر تم نے ڈرامے کی بات کی تھی, تو میں نے اس کو طریقے سے آہستہ آہستہ نا تمہیں غلط فہمیاں ڈالی ہیں. تم نے کہا جی وہ اسلامی ہسٹری بتا رہے ہیں, میں کہا چنگی اسلامی ہسٹری ہے, تجھے ترکی کی ہسٹری دس. ترکی والے عربیاں نے غلام بنایا, کتنے گئی تھی اسلامی ہسٹری. ابھی میں نے 5% تمہیں چھیڑا ہے, اگر میں اپنی آئی پہ آ جاتا نا تو اسی ادھر نے کہنا جیسی مسلمان ہی نہیں ہے, میں نے بستی تڈی کر دینی. پوائنٹ کیا ہے بولا, پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کرنٹ کس طرح بناتے ہو, اس کو ریلیٹ کس طرح کرتے ہو. کیونکہ ہم کرنٹ افیئر میں, ہم ہسٹری کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں. ہم نے جو کام کرنا ہے, ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ آج اس معاشرے میں, کیونکہ ہمارا معاشرے کا نام پاکستان ہے,
تو جب ہم کوئی پروگرام بنائیں گے تو ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ پاکستان میں اس وقت کرنٹ کیا ہے. بس اگر یہ کل کلاس ہو رہی ہوتی نا تو کل کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ کیا کرنٹ چیز تھی. اگر ہم نے رات کو جو پروگرام بنانا ہے ٹاپکس ہم کس طرح تلاش کریں گے, کوئی بندہ مجھے بتا سکتا ہے؟ کل ہمارا بھی شو تھا, کیونکہ میں یہ کام جب ہمارا شو ہوتا ہے نا تو میں بیسیکلی میرا جو پروڈیوسر ہے نا میری ذمہ داری ہے, میں اس کا ران ڈون بناتا ہوں, تو وہ مجھے فون کرتے سر آج کے کیا ٹاپکس ہیں. تو میں نے کل, کیونکہ تم لوگ بڑے لوگوں کو کلاسوں میں بھی آنا پسند نہیں کرتے, پھر کرنٹ ہونا بھی پسند نہیں کرتے, تو کل کا جو دن تھا پاکستان کی تاریخ میں شاید 18 اگست تھا. کل عمران خان کی حکومت کو 2 سال ہو گئے تھے, 2 اس کی 2 سالگرہ تھی. تو میں نے اس کو کہا کہ آج ہم اپنے پروگرام میں یہ ڈسکس کریں گے. کرنٹ ہو گیا نا, بات ہسٹری کی ہے کہ 2 سال میں عمران کی حکومت نے پاکستان میں کیا کیا ہے. اب آگے میں نے کہاں پہ جانا ہے, اس تعلیم پہ کیا کیا ہے, لڑکیوں کے لیے کیا کیا ہے, بجلی کے لیے کیا کیا ہے, بے روزگاری کے لیے کیا کیا ہے, مہنگائی, اس میں 1 کروڑ ٹاپکس آتے ہیں. مگر ٹاپکس جو کرنٹ کل بن رہا تھا وہ بن رہا تھا عمران خان کی حکومت کے 2 سال. تو کل سارے چینلز نے عمران خان کو چھترول اس طرح کیا, انہوں نے اس کی ساری پرانی جو 2 سال پہلے جو آنے سے پہلے باتیں تھی کہ میں غربت ختم کر دوں گا, میں مہنگائی ختم کر دوں گا, میں ڈالر سستا کر دوں گا, میں تعلیم اچھی کر دوں گا, کل ساروں نے دکھایا کہ 2 سال پہلے خان صاحب جب حکومت میں تھے تو ان کے یہ وعدے تھے, آج یہ ہوا ہے. تو یہ بن گیا ٹاپکس. تو پہلا ہمارا جو پوائنٹ ہے, ہم سب سے پہلے تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں آج کا ٹاپکس کون سا چاہیے. مثلا جس طرح یہ ڈرامہ بڑا پاپولر ہے, تو میں ڈرامے سے بھی کوئی نہ کوئی پوائنٹ نکال سکتا ہوں. اب تمہارے انٹرسٹ میں یہ چیزیں نہیں ہیں کیونکہ تم بڑے لوگ ہو, تم نے سیریز دیکھنی ہوتی ہے, صرف دیکھنی ہوتی ہے. اس وقت سعودی عربیہ اور پاکستان کی بھی ایک جنگ جاری ہے. اس لڑائی میں جو سفارتی لڑائی ہے, جنرل باجوہ وہاں کے ہے, اس لڑائی میں یہ ڈرامہ بھی آ رہا ہے. وہ پوچھو کس طرح, وہ اس طرح کے پاکستان کے آج کل جس طرح تمہاری کلاسوں میں نہیں ہوتا کہ بشرا کی بڑی دوستی ہو گئی ہے وردہ کے ساتھ, وردہ پہلے کرن کی دوست تھی, اب کرن کو غصہ آنا شروع ہو گیا. کرن کہہ رہی ہے وردہ تم اپنا بشرا سے کیوں ملتی ہو, اگر تم اس سے ملو گی تو میں نہیں ملوں گی. بالکل پھپھے کٹنا والی لڑائی جڑی ہوتی ہے نا, مسلمان ایسے زیادہ ہم ترقی نہیں کر سکے مینٹلی. اب لڑائی یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان ایران اور ترکی کی طرف دوستی چاہ رہا ہے. جس طرح میں نے تمہیں ایک مثال دی ہے کہ میرا نام بشرا ہے, تو میں پہلے آمنہ سے بڑی دوستی تھی, پھر مجھے آمنہ سے تھوڑی سی پیچھے ہونا شروع ہو گئی, میں صباحت سے زیادہ ملنا شروع ہو گئی, تو آمنہ کو غصہ آنا شروع ہو گیا. اس نے کہا اگر تم نے صباحت سے دوستی کرنی ہے تو میرا موبائل واپس کرو, خبردار میری گاڑی میں آپ بیٹھی, میں نے تمہیں چائے بھی نہیں پلانی. تو یہ ہماری چھوئیں چل رہی ہیں اس وقت. ترکی کے ڈرامے سے میں کس طرح ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں, ترکی نے سعودی عرب پہ حکومت کی ہے جس طرح انگریزوں نے ہم پہ حکومت کی ہے. سعودی عرب غلام رہا ہے, کیا لفظ ہے, سلیو رہا ہے, غلام رہا ہے سعودی عرب کا. انہوں نے ان کے گریبان سے پکڑ کے ان پہ 200 سال حکومت کی ہے. ان کو غصہ ہے ان پہ. انہوں نے پاکستان پہ یہ غصہ نکالا ہے, وہ تیل ساڈے کو دار لیندے ہو, پیسے ساڈے کو لیندے ہو. $5 بلین جو ہیں پاکستانی کماتے ہیں سعودی عرب سے. جو تمہیں گھر میں یہ جو نیٹ فلیکس دیکھتے ہو, جو آئی فون آتے ہیں, کہ کل مجھے سعودی عرب سے یہ ویڈیو بھیج دیں, تو وہ سعودی عرب کہتا ہے کہ پیسے ساڈے کو کماندے ہو, تیل ساڈے کو ادھار لیندے ہو, تے ماما کھیڈ دے ہو ترکی دے نال, چلو جاؤ پیسے دیو واپس. یہ لڑائی چل رہی ہے. تو اگر یہ ڈرامہ بھی تم بات کرو گے نا, تو دیکھو میں نے اس ڈرامے کو کس طرح کرنٹ بنا دیا کہ اس ڈرامے سے ایک پاپولر ٹرینڈ میں لوں گا, پھر میں شو کو اس طرح آغاز کروں کہ اس ڈرامے میں آج کل جو ترکی کا جو ایک کانسیپٹ چل رہا ہے, ترکی کے سے کہ اس پس منظر میں آج پاکستان کے عرب ممالک کے ساتھ اور ترکی کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کہاں پہنچے ہیں اور اس کے کیا اثرات ہیں, آج اس شو کے ہم اس پہ بات کریں گے. تو اس طرح ہم پہلے ٹاپک ڈھونڈتے ہیں, یہ پہلا پوائنٹ ہے. اب جب ہم ٹاپک ڈھونڈتے ہیں تو دوسرا ہمارا آتا ہے کہ ٹاپک کا گیسٹ جو ہے جو اس میں آ کے بات کرے گا وہ کون ہوگا. یہ اب میں پری پروڈکشن کی تمہیں بات بتا رہا ہوں, یہ چیزیں آپ تم نے کرنی ہے کہ سب سے پہلے تم نے ٹاپک نکالنا ہے اور تم نے ڈسکس کرنا ہے, جس طرح میں نے ڈرامے کا کیا, جس طرح میں نے تمہیں کل کا بتایا کہ کل کا دن عمران خان کے 2 سال ہوئے تھے, بڑا اہم تھا. اسی طرح پرسوں چوتھ بلوچستان میں کسی جو وہ ہوتے ہیں اپنا پولیس والے یا سیکورٹی والے, انہوں نے ایک جوان لڑکے کو نا گولی مار کے مار دیا. تو بڑی سوشل میڈیا پہ اس کی خون کی تصویریں ہیں. تو ہو سکتا ہے میں اس پہ کروں کہ ہماری جو سیکورٹی والے ادارے ہیں لوگوں کو کیوں گولی مار دیتے ہیں, اس کو پکڑ کے تھانے میں عدالت میں کیوں نہیں لے کے جاتے. سارا پروگرام میں اسی پہ کر دوں. وہ اس دن کرنٹ تھا, آج بھی کچھ نہ کچھ ہوگا. ابھی تمہارا جب کلاسیں ختم ہوگی مجھے 3-4 بجے فون آئے گا, میرا پروڈیوسر مجھ سے پوچھے گا یہ کرنٹ کیا ہے, تو میں ٹی وی شی دیکھ کے اس کو بتاؤں گا کہ یہ ایشوز ہے. تو پہلا ٹاپک آپ لوگ سب سے پہلے ٹاپک کا نکالنا جو ہے نا ریلیونٹ کرنٹ نکالنا سب سے بڑا کام ہے. دوسرا کام ہے اس سے متعلقہ اب
ٹرکی پہ تمہیں کخ نہیں آتا, تم اس لیے سوال نہیں کرتے, تم اس لیے نہیں پوچھتے کہ تمہارے پاس ایک چیز کی نالج ہی نہیں ہے. اب تم مجھ سے پوچھو کہ کرونا کا کیا علاج ہے, بھائی میں کس طرح بول سکتا ہوں, میں نا ایکسپرٹ ہوں, میں ڈاکٹر ہوں تو ٹھیک ہے. تو پھر آپ کا دوسرا جو اسپیکٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو میں نے ٹاپک نکالا ہے اس سے ریلیٹڈ ماہر کون ہے, اس پہ بول کون سکتا ہے, اس پہ ایکسپرٹ کون ہے, اس پہ اتھارٹی کون ہے. مثلا اگر ہم یہ آج موضوع کریں کہ ہمارے نوجوان ہیں, نہ ان کا کوئی لائف سٹائل ہے, موبائلز میں رہتے ہیں, ڈراموں میں رہتے ہیں, نہ ان کو کچھ آتا ہے نہ جاتا ہے, اور یہ میں اپنا بھی چگسا کر لینا طریقے دینا, یہ کس قسم کے پاگل لوگ ہیں, 10-15 ہزار فیس دیتے ہیں, تیار ہوتے ہیں, پیسے خریدتے ہیں, کلاسیں پہ بھی نہیں آتے, گھر سے بیٹھ کے بھی آن لائن نہیں ہوتے. تو یہ کوئی نفسیاتی مریض ہیں, یہ پاگل ہیں, یا ان کو پیسے کی ویلیو نہیں آتی. تو میں تو سائیکولوجسٹ کے پاس ہی جاؤں گا, اس سے پوچھوں گا آج پروگرام میں مجھے بتاؤ یار کی گند ہے, لوگوں نے سمجھ نہیں کہ وی آر پیئنگ پے فار اٹ, ہم پیسے دیتے ہیں اور یہ گھر بیٹھ کے آن لائن بھی نہیں ہو سکتے. ان کو کوئی کیوں دلچسپی نہیں علم کے ساتھ, نالج سے سوال کرنے سے, کوئی چیز جاننے کی کیوں خواہش نہیں ہے. تو اس کے ایکسپرٹ میں نہیں ہوں, میرے چاچا جی نہیں ہے, میرا ہمسایہ نہیں ہے, مجھے کسی نفسیات دان کے پاس جانا پڑے گا یا ماہر تعلیم کے پاس جانا پڑے گا کہ جو مجھے بتائے گا کہ یہ بچوں میں, یہ ہمارے آج کے اسٹوڈنٹ کا رویہ کیا ہے. سو دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ وین یو چوز اے ٹاپک, you have to find the people they are related to the topic and they are expert, they must know. وہ لوگ ڈھونڈنے پڑیں گے جن کو اس ٹاپک کا پتہ ہو, اس پہ ماہر ہو, ان کے پاس علم ہو, ان کے پاس بیک گراؤنڈ ہو. اور اللہ کا شکر ہے تم ڈرامے تو بڑے شوق سے دیکھتے ہو. پورے پاکستان میں نے کبھی نہیں سنا کسی کو ٹرکی کی ہسٹری کا پتہ ہو, کس کو پتہ ہو سعودی عرب سے کیا ریلیشن سے, ٹرکی اور سعودی عرب کا قطب نما کیا ہے, اسلام کی بڑا ڈرامہ تم دیکھ رہے ہو, ایرانیوں کی اور عربیوں کی کیا لڑائی ہے, 10,000 چیزیں ہیں, وہ بس ڈرامہ دیکھ لیا, واہ 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 جہاد آ گیا, اسلام آ گیا, واہ جی واہ واہ جی واہ. تو اتنے چھوٹے دماغ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ٹاپک کیسا نکالنا ہے, کیسا ایکسپرٹ لانا ہے جس کو سارا پتہ ہو, دیٹس اے ڈیفیکلٹ جاب. تیسرا سٹیپ یہ ہے پری پروڈکشن میں کہ آپ کیا پالیسی کیا ہے, آپ ڈرامہ جو شو کرنا چاہ رہے ہو کیوں کرنا چاہ رہے ہو, اس کا آؤٹ کم کیا ہے. مثلا اب اس کے کئی آؤٹ کم ہو سکتے ہیں. مثلا جس طرح تم لوگوں نے ڈرامہ دیکھ رہے ہو, اس سے ایک آؤٹ کم ہے اسلام کی گلوری, کہ میں آج کے شو میں یہ ٹرکش جو فوج تھی, یہ جو سپاہ سالار تھے, یہ جو بہادر لوگ تھے, انہوں نے جس طرح اسلام پھیلایا, انہوں نے جس طرح چیزیں بڑی کی, یہ اسلام کی میں گلوری, اس کی شہرت, اس کی اچھی چیزیں بھی بتا سکتا ہوں اسی شو میں. یہ میرا پالیسی ہے, یہ میری سوچ ہے. یا جس طرح میں نے تمہیں تھوڑا سا ہلایا کیونکہ مجھے پتا تھا تم گلوری کے میں جاؤ گے, تو میں نے اپوزیشن آج لیا, جان کے لیے اپوزیشن تاکہ تمہیں ہلایا جائے. میں نے ایک دم کہا, میں نے کہا کیڑا اسلام, ذرا دسو تو صحیح, کہ وہ یہ جو اسلام جس کی باتیں کرتے ان کو 200 سال کے لیے سعودی عرب کو غلام بنا لیا. کعبہ مکہ جو تھا وہ بیسیکلی ترکیوں کے کنٹرول میں تھا. مصر میں, اب تمہیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا مصر کیا ہے, مصر میں آج بھی جو لال ٹوپی ہے جس میں پھندنا سے ساتھ چل رہا تھا, وہ ٹرکش ٹوپی ہے, وہ ترکی کی ٹوپی ہے. مصر بھی ترکی کا غلام رہا. یہ دبئی, قطر, یہ سارے ایریاز جو ہیں یہ انگریزوں نے آ کے ترکی والوں کو مارا اور انہوں نے بانٹا, پیسے دی جو تو ملک بنائے جو. سعودی عربیہ از نو کنٹری, سعود از اے خاندان. جس طرح میرا نام طاہر ملک ہے تو میں ایک ملک بناؤں انگریزوں سے مل کے, وہ کہیں جی اس کا نام رکھو طاہر دا پاکستان, طاہر کا ملک. سعودی عربیہ کا مطلب ہے سعود از اے خاندان, ایک قبیلہ ہے. تو یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو کسی بندے کے نام پہ بنا ہے. یہ بھی اللہ کا شکر ہے تمہیں نہیں پتا ہوگا. سعود از اے فیملی, اسی کے نام پہ انگریزوں نے کہا جی ہم سعود, یہ فیملی کو سعودی عربی, یہ حجاز جو ہے یہ عرب کا علاقہ, یہ تمہیں دیتے ہیں, تم اسے سعودی عربیہ بنا لو. کیسا تھا منجی کمائیے کلاس میں تھوڑی تھوڑی چیزوں کے ساتھ. تو یہ ہوتا ہے ٹاک شو کی پاور. آپ اس طرح لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, آپ لوگوں کو اس طرح دوسرا اینگل دیتے ہو سوچنے کا انداز. تو اگر تو آؤٹ کم یہ ہے کہ آپ نے اسلام کی گلوری ہے تو پھر ایسی کوئی باتیں نہیں کریں گے آپ. اگر آؤٹ کم یہ ہے کہ یار ان کو ریئلٹی بتاؤ, ان کو ہسٹری بتاؤ, ان کو مسلمانوں کی لڑائیاں بتاؤ, ان کو مسلمانوں کی, تاکہ ان کو صحیح اسلام کی سمجھ جائے کہ ترکی کی اور سعودی عرب کی کیا لڑائی تھی, ایران اور ترکی کی کیا لڑائی ہے, ایران اور عربوں کی کیا لڑائی ہے, ویئر از پاکستان نو. تو اس کے لیے آپ کا آؤٹ کم کیا, یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اس پروگرام کو کس طرف لے کے جانا ہے. جس طرح میں ایک ہی بات کرتا ہوں, انتہائی اپوزٹ دونوں ٹرن لے لیتا ہوں. میں اسی ڈرامے سے اسلام کو انتہائی خوبصورت, بہادر, ترقی یافتہ
انسانیت پرست سب وہ بھی اینگل دے سکتا ہوں. دوسرا جو اینگل میں نے لڑائی کا دیا کہ یہ انہوں نے تو لڑائیاں تو لڑی تو آپس میں بھی لڑتے رہے, یہ نیگیٹو بھی میں لے کے جا سکتا ہوں اور پازیٹیو بھی میں لے کے جا سکتا ہوں. یہ کس نے سارے فیصلے کرنے ہیں؟ یہ پروڈیوسر نے کرنے ہیں. جو تم نے پروگرام بنانا ہے کہ ٹاپکس کیا ہے, ایکسپرٹ کس کو لانا ہے, گیسٹ کس کو لانا ہے, پالیسی کیا ہے, اس کا آؤٹ کم کیا ہے. چوتھا پوائنٹ ہے ریسرچ اینڈ ڈیٹا, کہ پھر جب ہم یہ 3 چیزیں کر لیتے ہیں پھر ہم ریسرچر کو کہتے ہیں مجھے اس پہ انفارمیشن دو, ریسرچ مجھے کر کے دو. جس طرح اگر یہ میں نے پروگرام اس پہ کرنا ہے تو میں پوچھوں گا 2 سال میں جب پہلے عمران آیا تھا تو آٹے کی کیا قیمت تھی. یہ میں نے تمہیں اپنے کل کا ایک بھیجا ہے 1 منٹ کا کلپ, اور صرف 3 بندوں نے وہ دیکھا ہے. میں نے وہ سارا بول میں رہا ہوں مگر انٹرسٹنگلی وہ مجھے ریسرچر نے دی تھی. میں نے کہا مجھے ذرا قیمتیں بتاؤ, 2 سال پہلے جب عمران آیا تھا آٹا کتنے کا تھا, اب کتنے کا ہے, دال کتنے کی تھی, اب کتنے کی ہے, چینی اب کتنے کی تھی. اس نے مجھے میرے سامنے رکھ دیا, ہم دانشور بن گئے, ٹائی لگائی, کوڈ لگایا, عمران چھترول شروع کرتا. میں کہا 2 سال پہلے یہ تھا, اب یہ. اب کسی کو نہیں پتا چلنا کہ یہ ریسرچر نے مجھے سارا ڈیٹا دیا تو اس بیچارے کا نام ہی نہیں آیا, وہ میں نے پڑھا. اور میں ابھی دیکھ رہا تھا 4.5K اس پہ لائک آئی ہیں میرے کمنٹ پہ کہ عمران نے 2 سال میں کتنی مہنگائی کی ہے. وہ تمہارے گوگل میں پڑا ہوا ہے, یہ ابھی رات کو میں نے وہاں پہ پوسٹ کیا. میں روز اپنے پروگرام کا کوئی نہ کوئی کلپ 1 منٹ کا بھیج دیتا ہوں تاکہ اگر آپ لوگ نیند پوری کر لیں, اگر 1 منٹ آپ کو ملے تو آپ دیکھ لو, ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ ہو جائے. تو ریسرچ از ویری ویری اسینشیل. جس طرح میں نے کتنی انفارمیشن ترکی کے بارے میں دی ہے اسی ایک پروگرام کے لیے, وہ ریسرچر آپ کو ڈیٹا دیتا ہے. یہ ساری چیزیں اگر ریسرچر اس پروگرام کرنے والے کے پاس جائیں گی, ہوسٹ کے پاس جائیں گی, تو اس کو جب پتا چلے گا کہ ہے ایشو کیا ہے تو پھر وہ سوال بنائے گا نا, پھر وہ ڈسکشن بنائے گا, پھر وہ اینگل لے کے جائے گا. چوتھا پوائنٹ ہے کوشچنس. پھر پروڈیوسر جو ہے نا اس سے کوشچنس بناتا ہے کہ جو جب وہ ریسرچ کر لیتا ہے, ریسرچ سے سوال بنتے ہیں. جس طرح ہم نے کل ریسرچ جب کرائی تو مجھے یہ پتا لگا, اب تھوڑا تھوڑا مجھے یاد بھی ہے کہ جب عمران خان کے 2 سال میں سونا جو ہے تقریباً 50,000 روپے تولہ مہنگا ہوا ہے, ڈالر جو ہے 50 سے 60 روپے مہنگا ہوا ہے, دہی 17 روپے اور دودھ 16 روپے, آٹا جو تھا تقریباً ڈبل ہو گیا. میں نے سارا ڈیٹا دیا. تو اس سے پھر کتنے سوال پیدا ہو گئے. جی خان صاحب تو کہتے تھے یہ مہنگائی نواز شریف کی چوری کی وجہ سے ہے, تو پھر نواز شریف چور تھا کہ یہ حکومت چور ہے؟ یہ سوال کہاں سے بنا ہے؟ ریسرچ سے, جب ہمیں انفارمیشن ملی ہے, جہاں ہمیں ڈیٹا ملی ہے. جس طرح میں نے تمہیں ریسرچ کوشچن دیے ہیں, اس ڈرامے کے حوالے سے کتنے میں نے کوشچن پیدا کر دیے ہیں. وہ کوشچن کہاں سے آئے ہیں؟ میرے پاس جو علم ہے, جو مجھے ترکی کی ہسٹری کا پتہ ہے, مجھے سعودی عربیہ کا ہسٹری کا پتہ ہے, وہ ہسٹری سے ساری انفارمیشن نکلی ہے, اگر نہ ہوتی تو نہیں. اب لاسٹ جب ہم کوشچن بنا لیتے ہیں, پھر لاسٹ چیز ہماری ہوتی ہے رن ڈاؤن. رن ڈاؤن سے مراد ہوتا ہے کہ ہم 25 منٹ کا پروگرام ہے, 35 منٹ کا پروگرام ہے, 40 منٹ کا پروگرام ہے. رن ڈاؤن ہم بناتے ہیں کہ ہم پہلا سوال یہ کریں گے, پہلا گیسٹ یہ ہوگا, پہلا ہمارا موضوع یہ ہوگا, یہاں پہ ہم بریک لے لیں گے, پھر اشتہار آ جائیں گے, پھر یہاں ہم واپس آئیں گے, پھر اگلا ہم سیگمنٹ یہ لے کے آئیں گے, تیسرا سیگمنٹ یہ ہوگا, اس کو ہم رن ڈاؤن کہتے ہیں. جس طرح میں نے اس کلاس کا سارا رن ڈاؤن بنایا کہ میں نے 40 منٹ میں کیا کرنا ہوتا ہے. ساتھ ساتھ میں ادھر ٹاپکس دیکھ رہا ہوتا ہوں, سامنے تمہیں دیکھ رہا ہوں, نیچے میں ٹائم دیکھ رہا ہوتا ہوں. مجھے ریلائز ہوا ہے کہ میرے پاس ابھی 12 منٹ ہے. اب میں نے فوراً ابھی تمہیں اسائنمنٹ کے بارے میں بھی بتانا ہے, اور میرے دماغ میں اس وقت آ گیا ہوا کہ میں نے 5 منٹ میں یہ لیکچر ختم کر دینا ہے تاکہ میں تمہیں اسائنمنٹ کے بارے میں بتاؤں. یہ کیا ہے؟ میرا رن ڈاؤن ہے. میں نے آج یہ رن ڈاؤن بنایا تھا کہ پہلے میرا ہمیشہ ہوتا ہے کہ پہلی کلاس کے بارے میں پہلے پوچھو تاکہ اسٹوڈنٹ وارم اپ ہو جائے, ان کا مائنڈ فریش ہو جائے, وہ کلاس کا حصہ بن جائے, کنٹینیوٹی ان میں ہو جائے, تاکہ وہاں سے ہم آگے چلیں. پھر ہم آج کے ٹاپک یہ جو میں نے سٹیپ بنایا کہ سب سے پہلے میں یونیورسٹی جاؤں گا, راستے میں دہی کھاؤں گا, موٹر سائیکل وہاں کھڑی کروں گا, یہ میرا رن ڈاؤن ہے. پھر میں کلاس میں جاؤں گا, وہاں پہ جا کے ہم کینٹین میں آ جائیں گے, وہاں سے ہم چائے پئیں گے, وہاں سے ہم فلاں کے گھر چلے جائیں گے. تو جس طرح ہم نے اپنے ٹائم کا ایک پورا نقشہ بنایا ہوتا ہے نا, اس کو پھر ہم پروگرام کا ایک رن ڈاؤن بناتے ہیں. مثلا آج کا ہی کل کا ہی ہم مثال لیتے ہیں. میں نے اگر رن ڈاؤن بنایا تو ہمارا پہلا کل رن ڈاؤن یہ تھا, ہم نے ہمارا تقریباً پروگرام ہوتا ہے 35 منٹس کا. تو میں نے کہا ہمارا پہلا رن ڈاؤن ہوگا کہ نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو فون کیا ہے کہ اب ہم لڑیں گے عمران سے, اب ہم جیلوں میں جائیں گے, ہم سڑکوں پہ جائیں گے, اور ہمارے ساتھ ملو تو ہم احتجاج کرتے ہیں. تو یہ ہم نے رن ڈاؤن میں یہ فیصلہ کیا کہ جو ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے نا, اس میں ہم یہ موضوع ڈسکس کریں گے کہ کیوں نواز شریف کو غصہ آ گیا, کیوں مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف مل کے عمران کے خلاف ہے. پہلے تو نہیں بولتے تھے,
پہلے کہتے تھے سڑکوں پہ نہیں آنا, لڑنا نہیں ہے. وائی دے وانٹ ٹو ایجیٹیٹ ناؤ, یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوگا. یہ میں نے یہ رن ڈاؤن اس طرح بنایا. پھر ہماری بریک ہو جائے گی. پھر ہم بریک کے بعد جب آئیں گے, دوسرا ہمارا سیگمنٹ یہ تھا کہ عمران خان کو 2 سال ہو گئے ہیں, 2 سال میں پاکستان نے کیا کھویا ہے, کیا پایا ہے, اس حکومت نے اچھا کیا کیا ہے, اس حکومت نے برا کیا کیا ہے. دیٹ واز اے سیکنڈ ٹاپک. یہ رن ڈاؤن ہم نے اس طرح بنایا. اور تیسرا میں نے کہا رن ڈاؤن یہ ہوگا کہ جنرل باجوہ سعودی عرب گیا ہے, وہاں پہ اس کی کیا ملاقاتیں ہوئی ہیں, اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا, کیا نقصان ہوگا. اسرائیل کو یو اے جس کو دبئی ہم بولتے ہیں متحدہ عرب, انہوں نے مان لیا ہے. کیا پاکستان کو اسرائیل کو مان لینا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں, کون سا موضوع کب بولنا ہے, کون سا سوال کس سے کرنا ہے, کب کرنا ہے, کس سیگمنٹ میں. کیونکہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے 7 سے 8. ہم اس طرح نہیں ہو سکتے ہم بیٹھ جائیں جا کے جی 7 بج گئے تو ہم نے 1 گھنٹہ بکواس کرنی ہے. یہ جس طرح میں تمہیں پڑھاتا ہوں یہ سارا رن ڈاؤن بنا ہوتا ہے کہ اس طرح میں نے اسٹارٹ کرنا ہے. یہ دس از اگین دی پارٹ آف دی رن ڈاؤن جو میں نے 5 منٹ ایوی تم سے سوال کر کے ادھر ادھر کرتا ہوں. یہ وارم اپ کا ایک رن ڈاؤن میں ہوتا ہے کہ پہلے 3-4 منٹ دیکھو, 9 اسٹوڈنٹ ہے, 5-6 کا انتظار کرو کیونکہ تم بڑے لوگ ہو, اہم لوگ ہو, تمہارے کام بہت ضروری ہیں. کسی نے جنرل باجوہ سے ملنا ہوتا ہے, کسی کا امریکہ سے فون آیا ہوتا ہے, کسی نے برطانیہ کے وزیر اعظم سے بات کرنی ہوتی ہے. ٹائم پہ آنا مناسب تو نہیں نا تم لوگوں کے لیے 12 بجے, پھر مجھے انتظار کرنا پڑتا ہے. تو پھر میں 5 منٹ تم سے گپے شپے لگاتا ہوں. دیٹ از پارٹ آف دی رن ڈاؤن, دیٹ از پلانڈ. تمہیں لگ رہا ہے کہ ابھی میں بونگیاں شونگیاں مار رہا ہوں, بونگی نہیں, مجھے پتا ہے تم بہت بڑے لوگ ہو. اور بڑے لوگوں کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ وقت پہ آنا اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں, وہ انسلٹ سمجھتے ہیں کہ وہ آرگنائزڈ ہوں. 12 کا مطلب 12 لیں, ان کی مرضی ہے جب مرضی سو کے اٹھیں, کیونکہ انہوں نے تو پیسے دینے ہیں ایجوکیشن کے لیے. تو اس لیے بڑے لوگوں کے لیے پھر میں رن ڈاؤن میں 5 منٹ رکھتا ہوں بکواس کے لیے, ایویں دائیں بائیں کر کے. پھر دیکھا کہ چلو 5-6 کو گاہک آ گئے, اب کلاس شروع کریں. اب ہم جانے آج کا رن ڈاؤن یہ میں نے بنایا, کنکلوڈ میں کرنے لگا کہ آج کا ہمارا جو لیکچر تھا وہ تھا پری پروڈکشن آف دی پروگرام. ہم جو بھی پروگرام بناتے ہیں دماغ میں کس طرح بناتے ہیں. سب سے پہلے ہم سارے ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں ایز اے ٹیم. جو پروڈیوسر ہوتا ہے وہ اس کا کیپٹن ہوتا ہے. پروڈیوسر از پارٹ آف دا ٹیم. ہوسٹ جو ہوتا ہے جو پروگرام کرتا ہے وہ پارٹ آف دا ٹیم ہے. کیمرہ مین ہو گیا, لائٹ مین ہو گیا, ایڈیٹر ہو گیا, رائٹر ہو گیا, ریسرچر ہو گیا. سارے لوگ مل کے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹاپک ہے, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کہتا ہے, تو پروڈیوسر فائنل کرتا ہے. پہلے آپ نے ٹاپک فائنل کیا, پھر آپ اس ٹاپک میں آج کس کس کو بلانا ہے, اس ٹاپک پہ کون کون بول سکتا ہے, ایکسپرٹ کون ہے, کون ہمارا مہمان آج کے شو کا ہوگا. پھر ہمارے پاس نا ایک کوآرڈینیٹر ہوتا ہے جو فون کرتا ہے, لوگوں کو دعوت دیتا ہے. وہ کہتا ہے سر آپ کو گاڑی ہم بھیج دیں گے, آپ کو گھر سے لے آئیں گے اسٹوڈیو, آپ مہربانی کریں آدھا گھنٹہ پہلے آ جائیں وغیرہ وغیرہ. یہ پوری ایک ٹیم ہوتی ہے. تو پہلے ٹاپک کی سلیکشن, پھر گیسٹ کون ہوگا اس کو انوائٹ کرنا, پھر اس کا آنا, پھر ہم پالیسی بناتے ہیں کہ آج پروگرام نے ہم کس طرف لے کے جانا. ہم نے عمران کی تعریف کرنی ہے, اس نے 2 سال میں بڑی بہتری کیا, نہیں ہمارا خیال ہے کہ ہماری آج کی آؤٹ لائن ہوگی کہ عمران نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے. ہمارا پروگرام عمران کے لیے نیگیٹو ہوگا. یہ پری پروڈکشن ہم نے پہلے فیصلہ کر لیا. تیسرا پھر ہم نے ریسرچ کروا لی ہے کہ قیمتوں کا کتنا فرق آیا 2 سال میں. پھر اس کے لیے ہم نے کویشچن بنا دیے. کویشچن بنا کے ہم نے کس کو دینے ہیں, جس نے پروگرام کرنا ہے, جو ہمارا ہوسٹ ہوگا. ہم نے اس کو سارے کویشچن دے دیے ہیں, اس کو رن ڈاؤن دے دیا ہے کہ یہ پہلا سوال ہے, یہ دوسرا ہے, پہلے سیگمنٹ میں تم یوں کرو گے, دوسرے میں یوں کرو گے, تیسرے میں یوں کرو گے. ابھی کچھ نہیں ہوا, کیمرہ نہیں چلا, مگر سارا پروگرام ہم نے بنانی, اور لاسٹ اس کو رن ڈاؤن کہتے ہیں. تو اب آج پریکٹیکلی ہم اب پریکٹس میں چلے گئے. اب ہماری تقریباً کم سے کم ڈسکشن ہوگی. اب ہم کوشش کریں گے کہ اگلے جو باقی کورسز ہیں اب تم ایز اے ٹیم صرف پروگرامنگ میں چلے جاؤ. لیکچر کو لائٹ ہم کر دیں گے, کیونکہ یہاں تک تمہیں لے کے آنا تھا. اب جو آج کی تمہاری اسائنمنٹ ہے نا, یہاں پہ تمہارے گروپس بن جائیں گے, اور یہ گروپس کا کام تم کرن کے ساتھ کرو گے. اب 3-3 کا گروپ بنے گا. آج تمہاری جو پہلی میں اسائنمنٹ دینے لگا ہوں وہ اس گوگل کلاس میں آ جائے گی. وہ یہ ہے کہ تم لوگ کمپلیٹ ایک پروگرام اس طرح پری پروڈکشن بناؤ گے. ایک 3 بندوں کی ٹیم ہوگی, اس میں ایک پروڈیوسر ہوگا, 2 اس کے ہیلپر ہوں گے. 3 بندے مل کے ایک شو بنائیں گے, اس کے لیے ٹاپک فائنل کریں گے, اس کی ریزن بتائیں گے کہ یہ ٹاپک ہم کیوں لائے ہیں, اس کی کیا اہمیت ہے, لوگ کیوں اس میں دلچسپی لیں گے, یہ کس طرح کرنٹ افیئر کا بیسٹ ٹاپک ہے. نمبر 2, اس ٹاپک کے لیے ہمارے جو مہمان ہوں گے, ہمارے جو ماہر ہوں گے اس پروگرام میں, وہ یہ لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے.
اور وہ لاجک آن ہونا چاہیے. اگر تمہارا چینل گجرانوالے کا تو اس پہ یہ نہیں تم لکھو گے کہ انگلینڈ سے فلاں آئے گا. تو تم اگر پولیس پہ پروگرام کرنا ہے تو پھر ایس ایس پی گجرانوالے کا آنا چاہیے, وہ اس پہ بول سکتا ہے. اگر تم نے ہمارے لوگوں کے کوئی مسائل بتانے کے, نوجوانوں کے پڑھائی میں دلچسپی نہیں ہے, تو پھر ریلیونٹ کوئی سائیکالوجسٹ اس میں بلاؤ گے جو نفسیات دان سے پوچھیں کہ ہمارا یہ رویہ کیوں بدل رہا ہے. اسی طرح اگر سیاست پہ بات ہو رہی ہے کہ عمران خان کی کارکردگی اچھی نہیں, تو عمران خان کی پارٹی سے ایک بندہ آنا چاہیے, ایک اس کے مخالف نون لیگ سے آنا چاہیے. نون لیگ والے تاکہ الزام لگائے تو نواز شریف کی جو پارٹی والے الزام لگائیں گے تو جو عمران خان کی پارٹی ہے وہ اس کا جواب دیں گے. یہ ہم اس طرح مہمان لائیں گے. پھر ہم ایک پالیسی بنائیں گے کہ ہمارے آج کا پروگرام بھی یہ ساری پالیسی پروڈیوسر بنا کے اس ہوسٹ کو بتائے گا اس نے پروگرام چلانا ہے, کہ ہم عمران کے خلاف جائیں گے یا ہم درمیان میں رہیں گے یا ہم عمران کا ساتھ دیں گے. ہماری لائن جو ہے اس پروگرام میں یہ ہے. مثلا اگر ایک ہم نے پروگرام کرنا ہے کہ شادی پسند کی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, تو میں نے لائن دے دی ہے کہ ہم ایک کنزرویٹو لائن لیں گے. ہم کہیں گے کہ شادی اچھی وہی ہوتی ہے جو فیملی کرائے, جو ماں باپ کرائیں. تو ہم نے پہلے ایک لائن دے دی ہے اپنے پروڈیوسر کو کہ تم نے پروگرام اس ڈائریکشن پہ لے کے جانا ہے. کئی چینلز ہیں وہ پہلے لبرل لائن دے دیتے ہیں کہ تم نے لائن یہ دینی ہے کہ شادی مرضی سے ہونی چاہیے. تو یہ کون کر رہا ہے؟ سارا پروڈیوسر فیصلے کر رہا ہے. ہم نے یہ سارا پڑھا, پروڈیوسر کا رول کیا ہے. پھر ریسرچ کرانی ہے ہم نے, ریسرچر ہمیں انفارمیشن ساری دے دے گا, ڈیٹا دے دے گا, اعداد و شمار دے دے گا. پھر پروڈیوسر اس سے کویشچن بنائے گا. کویشچن کس کو دے گا؟ جس نے پروگرام کرنا ہے اس کو سارے کویشچن مل جائیں گے. کویشچن کے ساتھ اس کو ایک مکمل رن ڈاؤن مل جائے گا, کہاں سے شروع کرنا ہے, اگلا سوال کیا ہے, کس سے کیا پوچھنا ہے, تاکہ وہ جو 40 منٹ کا پروگرام جو ہے یا 25 منٹ کا جو پروگرام ہے, وہ جس طرح ٹرین جو ہے وہ پٹری پہ رہتی ہے, پٹری سے اترتی نہیں, ہم اترنے نہیں دیتے کیونکہ پروگرام پھر آپ کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے. تو یہ تھا پری پروڈکشن مینٹل ورک اور پیپر ورک آف اے کرنٹ افیئر شو, ہاؤ وی کریٹ اے شو. اور یہ ہم ہر روز اس طرح ہی کرتے ہیں. تو اب ہمارے پاس 2 منٹ ہیں, اس سے ریلیٹڈ کوئی کمنٹ یا کویشچن تم نے کرنا وہ کر لو. پھر اس کے بعد جو باقی اسی کے ٹاپکس کو ہم لے کے جائیں گے. آج تم میرے ساتھ ہوگی, کرن بھی ہوگی, اور تم نے اپنے اپنے گروپس بنانے ہیں. 3 کا گروپ ہوگا, اور اگلی کلاس میں تمہارا جو گروپ کا ہیڈ ہے وہ زوم ہو سکتا ہے ہم 2 کر دیں. وہ زوم میں نا اس طرح اپنی پروڈکشن ایک لکھ کے لائے گا اور ساتھ اس طرح پریزنٹیشن دے گا کہ جی آئی ایم گروپ 1, آئی ایم دی ہیڈ آف دی گروپ, مائی نیم از خوشبو طارق, ہمارے ٹاپکس یہ ہے, یہ دن کا ہمارا پروگرام ہے, یہ ٹاپکس ہیں ہمارے پاس 5 ٹاپکس ہیں, ہم نے اس کو اس لیے ریجیکٹ کیا, اس کو اس لیے ریجیکٹ کیا, یہ ہم نے فائنل ٹاپک کیا, ہمارے گیسٹ اس کے لیے یہ آئیں گے. سارا مینٹل ورک ہے, گروپ کرے گا, کوئی فزیکل کام نہیں کرنا. ہماری پالیسی یہ ہوگی, ہم لوگوں کو یہ اندر سے ہم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے ریسرچ کے لیے ہم یہ چیزیں ہمیں چاہیے, ہم اپنے ریسرچر سے کہیں گے ہمیں یہ معلومات اکٹھی کر کے دو, پھر یہ ہمارے سوالات اس کے لیے بنے ہیں, یہ ہمارا رن ڈاؤن ہے. تو اب پریکٹیکلی فرسٹ ٹائم تم ایز اے گروپ ایک شو بنانے جا رہے ہو. یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر.